حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش قبیلے سے تھا۔ زمانہ جہالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خاندان سفارت کا کام کرتا تھا، یعنی جب قریش قبیلہ کسی کے ساتھ لڑائی کرتے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خاندان کے بزرگوں کو سفیر بنا کر بھیجتے تھے۔ قریش قبیلے کی مکمل تاریخ کچھ اس طرح ہے۔ کعب بن لوئی کعب کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عدی تھا اور دوسرے بیٹے کا نام مرہ تھا۔ مرہ کی اولاد میں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عدی کی اولاد میں سے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ 8ویں پشت میں مل جاتے ہیں اور وہ ایک ہی خاندان بن جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت نبوی سے 40 سال پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملک عرب میں پہلوانی سے بہت مشہور ہو چکے تھے، کیونکہ وہ کشتی کا بہت بڑا پہلوان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کی بہت سی ترقی ہو چکی۔ آخر کار 13 ہجری سے شنبہ کے روز مدینہ منورہ میں تمام امت مسلمہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آت پر بلا اختلاف بیعت کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلے جہاد کی ترغیب دے دی اور خاص طور پر مہاجرین اور انصار کو خاص اس چیز پر ترجیح دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لعل بن عمر کو حکم دیا کہ ملک کے یمن کی طرف جا کر نجران کے عیسائیوں سے کہہ دو کہ تم اس ملک سے نکل جاؤ، ہم آپ کو اس سے زیادہ سرخیز زمینیں دیں گے۔ ملک عرب کے سرزمین صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس سرزمین پر غیر مسلم کی رہنے کی کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کی عادات اور کاروبار سود کی تھی اور یہ عیسائی لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی کرتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں اور یہودیوں کے عادات سے واقف تھے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے میں ایک شرط یہ بھی تھا کہ آپ لوگ سود کا کام چھوڑ دیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وصیت میں یہ لکھی تھی کہ ان لوگوں کو ملک عرب کے سرزمین سے دور ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے نہ ہو کہ ان لوگوں کی عادات مسلمانوں میں پھیل جائے۔ اس لیے نجران کے یہودیوں کو ملک بدر کیا گیا۔ جنگ یرموک کے میدان پر رومیوں اور ایرانیوں کو تاریخی شکست کھا کر بھاگ چکے تھے۔ وہ سب مقام محل میں جا کر رک چکے تھے۔ ہرقل کسریٰ نے جب یہ سب کچھ دیکھ لیا تو اس نے ایک احکام جاری کیے کہ دمشق میں ایک عظیم الشان لشکر تیار کری ہے۔ ہرقل کسریٰ نے دمشق کی دیواروں کو مضبوط کیا اور فلسطین اور حمص کی طرف سے قومت کے لیے مزید فوجیں روانہ کیے۔ دمشق کی فوج کے سپہ سالار نتاس بن نتورس کو مقرر کیا۔ اسلامی لشکر ابھی تک میدان یرموک پر موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر فوج کا سپہ سالار ہاشم بن عطیہ کو امیر مقرر کر کے عراق کی جانب روانہ کیا۔ ان لشکر میں سے ایک دستہ موئل کی طرف روانہ کیا، باقی لشکر سے چھوٹے چھوٹے دستے بنا کر ایک دستہ ذوالقلع کے سرداری میں دے کر روانہ کیا، اور یہ حکم دیا کہ آپ دمشق اور مصر کے درمیان رہ جانے کے حکم دیا، تاکہ جو بھی لشکر دمشق کی قومت کے لیے آئے گا اس کو روک لینا ہے۔ اور ایک اور دستہ دمشق اور فلسطین کے درمیان رہ جانے کے لیے روانہ کیا، اور ایک اور دستہ روانہ کیا اور ان کو حکم دیا کہ آپ کو فلسطین اور دمشق کے درمیان میں رہ جانا ہے۔
کیونکہ فلسطین کی طرف سے دمشق تک کومک نہ پہنچ جائے۔ باقی لشکر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ لے کر دمشق کی طرف روانہ ہو گیا۔ دمشق سے پہلے مقام غوطک کو فتح کیا۔ آخر ماہ رجب سنہ 13 ہجری اسلامی لشکر نے دمشق تک پہنچ گئے اور دمشق کا محاصرہ کیا۔ ایرانیوں کی بہت سی فوج شہر کے اندر تھے، مگر ان لوگوں نے اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کی اہمیت نہ تھی۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو قلعوں کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھا اور ان لوگوں نے اپنے قلعے بند کر کے قلعوں کے اندر چھپ گئے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے بحیابیہ کی طرف سے خیمہ زن ہوئے، اور دوسری سائٹ پہ حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ پرادیس کی طرف سے خیمہ زن ہوئے، اور اس طرح دمشق کے چاروں طرف سے مسلمانوں کے لشکری خیمہ زن ہو گئے۔ قلعوں کے اندر سے جتنی معاصری فوج تھے وہ کبھی کبھار دیواروں پہ چڑھ کر مسلمانوں کے اوپر پتھراؤ کرتے تھے، اور اسلامی فوج بھی اس کا بھرپور جواب دیتے تھے۔ یہ معاصرہ تقریباً 6 مہینے تک جاری تھا۔ جتنے بھی لشکری ہرقل کسرا نے ان کے کومک کے لیے روانہ کیے تھے، وہ مسلمانوں کے لشکروں نے راستے ہی میں اس کو پاش کر دیے، کیونکہ اس کو اسی لیے دمشق اور حمص کے درمیان مقیم کے لیے تھے۔ دمشق والے جب ہرقل کسرا کی امداد سے مایوس ہو گئے اور ان میں سے مقابلہ کرنے کی جوش بھی کم ہو گئے، تو ایک طرف ان لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے اپنے امان مان کر معاہدہ کر لیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صلح کر کے جب قلعوں کے اندر داخل ہو گیا، تو دوسری طرف سے مسلمانوں کی فوج بھی بزور زبردستی اندر داخل ہو گئے۔ اس طرح دمشق فتح ہو چکا۔ بہت سی روایتوں میں یہ آتا ہے کہ دمشق کا قلعہ بغیر جنگ سے فتح ہو چکا ہے، اور بہت سی روایت میں اس طرح آتا ہے کہ نہیں بزور شمشیر فتح کیا گیا ہے۔ کہ آخرکار پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صلح سے فتح کیا ہے، تو اس لیے دمشق کو پھر آخرکار بغیر جنگ سے فتح کرنا تسلیم کیا گیا۔